علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں صحابی کی تعریف لکھی ہے۔ الصحابی هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ مؤمنا۔ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو۔ اس تعریف کے اعتبار سے وہ لوگ بھی صحابہ بنتے ہیں جو نابینے تھے۔ نابینا شخص دیکھ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پاؤں کو اس نے دیکھا نہیں، لیکن اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں، اس نے ایمان قبول کیا ہے، آپ سے مجلس کی ہے، اس لیے وہ بھی صحابی ہے۔ محدثین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نابینے تھے۔ بہت ساری صحابیات بھی نابینا تھیں اور بہت سارے صحابہ بھی نابینے تھے۔ مسجد نبوی کے جو فجر کی اذان کے مؤذن تھے نا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نابینے صحابی تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم ولا یؤذن ابن ام مکتوم حتی یقال له اصبحت اصبحت۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سحری کی اذان کہتے ہیں، تو تم کھاؤ اور پیو، اور جو تہجد پڑھ رہا تھا وہ جا کر آرام کر لے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینے صحابی ہیں وہ اذان کہیں، اور وہ اس وقت تک اذان نہیں کہتے تھے جب تک لوگ ان کو نہ کہتے کہ حافظ جی فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایک مسجد کے دو مؤذن ہو سکتے ہیں۔ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں۔ تہجد کی اذان بلال کہتے ہیں اور فجر کی اذان جو ہیں وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر آج بھی درجنوں کی تعداد میں مؤذن بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور مسجد نبوی کے بھی بہت سارے مؤذن ہیں اور بہت سارے امام بھی ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کا مؤذن نابینا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جامعات کے اندر فقہ کی مشگافیاں بیان کی جاتی ہیں کہ نابینا جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، نابینا مؤذن نہیں ہو سکتا، نابینا چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہو سکتا، نابینا مفتی نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو عرفات کے میدان میں 50 لاکھ انسانوں کو حج کا خطبہ دیتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھاتے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہاں پر لے جائے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور مسجد نبوی کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ وہ نابینے ہیں۔ 50 لاکھ انسان عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی مفتی اعظم المملکۃ العربیۃ السعودیہ ہیں اور وہ نابینے ہیں۔ ان سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ تھے، وہ بھی نابینے تھے، وہ بھی مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہتر ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے نیک دن خلیفہ تھے، بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ سارا جو کرپشن کر کے بنو امیہ نے مال جمع کیا تھا، اپنی بیوی کا سونا، اپنے جو نا جی وہ ان کی کوٹھیاں، ان کے مربے، ان کے سرمایہ، ان کا جگیرداریں، وہ ساری کی ساری واپس کی۔ کہا جتنا سونا تم نے پہنا ہوا ہے، تم 4 خلیفہ کی بہن ہو، 4 تیرے بھائی خلیفہ ہیں، تیرا باپ خلیفہ ہے، تیرا چاچا خلیفہ ہے، تو انہیں سارا جمع کیا ہے سونا، سارا اتار کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور اپنے گھر دال پکوایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر عوام دال کھا سکتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز بھی دال کھائے گا۔ ایک گورنر کی رپورٹ پہنچی کہ وہ ہر روز مرغا کھاتا ہے، اس کو بلایا تو گھر کہنے لگے کہ دال پکاؤ اور مرغا بھی پکاؤ۔ تو جب دسترخوان بچھایا گیا نا تو دال سامنے آ گئی،
اب گورنر جو ہے وہ پیچھے ہاتھ کھینچتا ہے، کیونکہ جنہوں میرے کو آدت ہومن وہ دال کھاندے نے، انہاں حکمرانوں نوں آدتاں پئیاں نے مرغے کھان دیاں 75 سال ہو گئے نے، صبح 75 سال پورے ہو رہے نے، یہ دال نوں پسند کردے نے۔ ساڈی انہاں دال بھی بند کیتی ہے، اپنے مرغے نہیں بند کرتے، عوام کا گھی بند کیا ہوا ہے، عوام کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، عوام کا گیس بند، عوام کی بجلی بند، اور اپنے ان کے مرغے بھی بند نہیں ہو رہے، حالانکہ وہ بانگا دے دے کہ تھک گئے نے کہ ساڑی جان چھڑو یار۔ تو اس لیے بھائیو دال سامنے رکھی، وہ گورنر ہچکچایا، کہنے گا کہ میں نے تو کبھی دال کھائی نہیں، میری تو عادت ہے بار بی کی کھانے کی، لیگ پیس کھانے کی، شولڈر کھانے کی، میں کیسے دال کھاؤں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے گے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری گورنری کے اندر رات کو ہر بندہ مرغے کھا کر سوتا ہے؟ غریب اور امیر بغیر کسی فرق اور تفریق کے تیرے زیر سایہ جو علاقہ ہے وہاں پر لوگ مرغے کھا کر سوتے ہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ خلیفۃ المسلمین کو کسی نے میری شکایت لگا دی ہے کہ میں مرغے کھاتا ہوں ہر روز۔ کہا میں نے تیرا بھی انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ مرغے کھانے والا گورنر آ رہا ہے، ان کی بھی تیاری رکھی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز تمہارا سربراہ دال کھا سکتا ہے تو تو کیوں نہیں کھا سکتا؟ اتنے نیک دل خلیفہ تھے۔ کسی نے پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے، امام دار الہجرہ سے، جو مدینہ الرسول میں ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھاتے رہے، مسجد نبوی کے مصلی کے امام خطیب رہے، کہنے لگے المعاویہ خیر ام عمر بن عبدالعزیز، معاویہ بہتر ہیں، اور معاویہ پتہ کون ہے؟ تھوڑے ماما جی نے، امت کے ماما ہیں معاویہ، صدیق اکبر امت کا نانا، کڈو نانے نوں دا کڈو مامے نوں گالا۔ وہ واقعی گل صحیح ہے، پنجابی دی مثال ہے کہ دو تر جڑے نا ستی پیری بیری ہوندے نے، اتنا ہی گالاں کڈدے نے، معاویہ نوں گالاں کڈدے نے، صدیق نوں گالاں کڈدے نے۔ اور حیرانگی دی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے کتنے سال بعد دنیا میں شہید ہوئے، گالیاں ہم ابو بکر کو دیتے ہیں، گالیاں عمر کو دیتے ہیں۔ میں نے جنت البقیع مدینہ کے قبرستان کے نیچے دفتر ہے، وہاں پر فلیکس لگے ہوئے تھے، تو اس فلیکس کے اوپر ہمارے بھائیوں کے لیے لکھا گیا تھا، ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، کہ جتنے تمہارے اہل بیت کے امام ہیں سب کے نانا ابو بکر ہیں اور سب کے دادا ابو بکر ہیں۔ تم نانکوں کو بھی گالیاں نکالتے ہو، دادکوں کو بھی گالیاں نکالتے ہو۔ محترم بھائیو، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی زبان میں مسلمانوں کی روحانی ماں ہے، ان کے باپ ہیں صدیق کائنات۔ جو شخص صدیق کائنات کو گالی نکالے گا وہ اپنے امت کے روحانی نانے کو گالی نکالے گا۔ اور ویسے بھی سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی زبان بڑی محفوظ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں محمد اس کو جنت کا ویزا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت، چغلی اور برائی مت کرے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، امت کے بہترین بزرگ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو اماں حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی جان ہیں، اور ام المومنین جو ماں ہوتی ہے ان کے بھائی مامے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بھی مامے نے امت دے، عبداللہ ابن عمر بھی ماموں جی ہیں، امیر معاویہ بھی ماموں جی ہیں، اور یہ سارے نبی کے سالے جو ہیں وہ امت کے سارے روحانی مامے ہیں۔ کسی نے پوچھا، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا حضرت ایک مومن کی کیا عزت ہے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اتفاق کی، اس ملک میں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ جو صبح 14 اگست کو آج سے 75 سال پہلے بنا تھا، 10 لاکھ قربانیاں دی تھی ان بزرگوں نے۔ ان چٹی داڑیاں والے بزرگوں سے پوچھو کہ کتنی بڑی انسانی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، ماؤں کی عزتیں لٹی تھیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمان بہنیں ہندو
اور سکھ بچے جان رہی ہیں، تمہیں کیا پتا ہے پاکستان کس قیمت میں ملا تھا؟ اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کی حرمت کے لیے یہ پاکستان بنا تھا کہ ہم صحابہ کی عزت کریں گے، نبی کے ساتھیوں کی عزت کریں گے، جو 1.5 لاکھ انسان تھے، جو سلیکٹڈ تھے، الیکٹڈ نہیں تھے، اللہ نے جن کی نظروں کو چنا تھا کہ انہوں نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اگر میں نبی کے دور میں ہوتا تو میں بہت بڑا صحابی ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو نبی کے دور میں ہوتا تو بہت بڑا ابو جہل ہوتا تو۔ کہا حضرت کیسے؟ میں تو مسلمان ہوں۔ کہا اللہ نے جن انسانوں کو آدم سے لے کر آخری قیامت والے آدمی تک جن کو نبی کے چہرہ پر انوار کی زیارت کے لیے چنا تھا نا، انت لست منہم، تو ان میں نہیں ہے، تو ان میں نہیں ہے، تو شکر کر آج آیا ہے اور تجھے کلمے کی توفیق ہوئی ہے، تو ان لوگوں میں نہیں ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کے چہرہ پر انوار کی زیارت کے لیے چنا تھا۔ محترم بھائیو، اگر صحابہ کو فنش کرتے ہیں، صحابہ کا درمیان سے واسطہ نکالتے ہیں، مجھے بتاؤ الحمدللہ کہاں سے شروع کرو گے؟ الف لام میم کہاں سے شروع کرو گے؟ سیقل الصفا کہاں سے شروع کرو گے؟ تلک الرسل کہاں سے شروع ہوگا؟ لن تنالوا البر کہاں سے شروع ہوگا؟ والمحصنات کہاں سے شروع ہوگا؟ لا يحب اللہ الجہر وَإِذَا سَمِعُوا وَلَوْ أَنَّنَا قَالَ الْمَلَأُ وَاعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ لَمْ أَقُل لَّكَ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَمَّنْ خَلَقَ اتْلُ مَا أُوحِيَ وَمَن يَقْنُتْ وَمَا لِيَ وَمَنْ أَظْلَمُ إِلَيْهِ يُرَدُّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ حامیم قد سمع اللہ تبارک الذی اما یتساءلون کہاں سے شروع کرو گے؟ صدیق کو فنش کرتے ہو درمیان میں، صحابہ کو درمیان سے کچھتے ہو، کہاں سے تم فاتحہ شروع کرو گے؟ کہاں سے والناس مکمل کرو گے؟ قرآن کریم کے سب سے پہلے محافظ صحابہ تھے۔ گر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ گر اسلام دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امت کے مامے کی بات کرتے ہو، الغبار الغبار فی انف خیل معاویہ خیر من عبد العزیز۔ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو اللہ کے راستے میں غبار پڑا ہے، وہ غبار عمر بن عبدالعزیز سے کروڑوں درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ تابعی تھے۔ فرمایا لا تمس النار من رآنی، محترم بھائیو صحیح حدیث، فرمایا میرے امت کے لوگوں جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ سب کہتے ہیں کسی کا عیب نکالنا۔ شیخ ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ صحابی کا ایک ادنا سا نقص بھی نہیں نکالنا، جو کسی صحابی کا ادنا سا نقص بھی نکالے گا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، اگر آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، میں منت ترلے کے ساتھ یہ اپیل کروں گا امت مسلمہ کے افراد سے، محرم حرمت کے لیے آتا ہے، عزت کے لیے آتا ہے، اور مسلمانوں نے ٹوکے اور چھرے تیز کر لیے ہیں ابو بکر کے خلاف۔ اتنی تھی لمبی زبانیں ہیں یار، یہ پاکستان اس لیے بنا۔ صدیق کو، فاروق کو، ذوالنورین کو، جن کا حیا، جن کی سخاوت، جن کی صداقت، جن کی شجاعت، جن کی بہادری دنیا مانتی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اس لیے بنا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف اپنی زہر سے بھری ہوئی زبانیں ہم استعمال کریں۔
شیعہ رہو، سنی رہو، بریلوی رہو، دیوبندی رہو، جو مرضی رہو، میرے نبی کے صحابہ کے خلاف مت بولو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ تم احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر لمبا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے، باب المجیدی مسجد نبوی سے باہر نکلے سامنے نظر آتا ہے، سونے کا بھرا ہوا ہے، 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ اور اونچائی ہے۔ اگر تمہارا کوئی شخص ایک لمحے کے اندر کروڑوں ٹن سونا خرچ کرے، میرے ابو بکر کے 4.5 چھٹانگ گندم کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم محرم آتا ہے، اس نبی کے صحابہ کا ایمان تھرمامیٹر پکڑا ہوتا ہے، ہم نے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاری عبدالرزاق صاحب جڑے مولوی ساڈے بھی نے نا، کئی بابی بھی اس قسم کی حرکتاں کرتے ہیں۔ ہاں جی، صحابہ کے خلاف کمپٹیشن، صحابہ کے خلاف مقابلے بازی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہم جانتے ہیں نبی کے صحابہ کی لغزشوں اور ان غلطیوں کو، لیکن اللہ نے مسلمان کو قطعاً اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی زبان استعمال کرے صحابہ کے خلاف۔ حدیث کی سند شروع ہوتی ہے، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، فلاں امام نے بیان کیا، فلاں محدث نے بیان کیا، فلاں تابعی نے بیان کیا۔ چیک کرو وہ امام کیسا ہے، چیک کرو وہ محدث کیسا ہے، چیک کرو وہ استاد کیسا ہے، چیک کرو وہ تابعی کیسا ہے، ضعیف ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، 2 نمبر ہے، نبی پر بہتان باندھتا ہے۔ جب صحابہ کے اوپر کلم آتی ہے، عسقلانی، ذہبی، تمام محدثین کلمے توڑ کر پھینک دیتے ہیں کہ اب صحابی کی ذات کی بات آئی ہے، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل اور سچے ہیں۔ میرے شیعہ بھائیوں، غور کرو ذرا، سنیوں غور کرو، تسی بھی نال جوڑی چوکو جاندے ہو 10 محرم نو۔ نہیں میرے بھائیوں، امت مسلمہ کا یہ انداز نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی ختم ہونی چاہیے، وحدت امت ہونی چاہیے، اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر سائن ہونے چاہیے، اور امت ساری اکٹھی ہو کر کفر کے خلاف میدان جہاد میں آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نانکیاں اور دادکیاں نو گالی نہیں کڈی دیاں۔ جب تسی ابو بکر نو گال کڈو گے، نبی دے سورے نو گال کڈو گے۔ امت کے اندی نبی دے سورے بھی نہیں چنگے، نبی دے پیکے بھی نہیں چنگے، نبی دے نانکے بھی چنگے نہیں، نبی دے دادکے بھی چنگے نہیں، نبی دے جیوائی بھی چنگے نہیں، تے وچ بیٹھا نبی پھول گلاب دا ہے۔ سوچو ذرا کہ ایک انسان کے آس پاس سارا نجس گند ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی زبان کے مطابق درمیان میں نبی گلاب کا پھول ہے۔ محترم بھائیوں، جنہوں نے دیکھا ہے نبی کے چہرہ پر انوار کو، جہنم کو شرم آتی ہے ان کو جلاتے ہوئے۔ اور آمر رآنی، اور میرے صحابہ کو دیکھنے والے حالت ایمان میں وہ بھی جنتی ہیں۔ تابعین کی جماعت جو توحید پر مشتمل جماعت تھی، جنہوں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب اللہ کے نبی کی یہ شہادت اور ضمانت کے بعد ہمیں کسی مولوی، کسی مفتی، کسی فقیہ، کسی جناب مجدد، کسی محدث، کسی محقق کی ضمانت کی، وکیل کی، وکالت کی، شیعہ کے شیعہ ہونے کی، سنی کے سنی ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے ان کا ایگزام لیا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں اللہ نے خود سپریڈنٹی کی ہے، اللہ نے وہاں پر بوبٹی مافیا نے چلنے دیا۔ وہ کوئی فیصل آباد کا ایجوکیشن بورڈ تھوڑا ہے جتنے نال والے اسٹوڈنٹ کو کبھی یہ یارے سوال دا جواب دسی۔ نہ صدیق نے نقل ماری، نہ فاروق نقل مارنے والے، نہ عثمان نقل مارنے والے، نہ حیدر کرار نقل مارنے والے، نہ عشرہ مبشرہ، نہ بدری، نہ احدی، نہ تبوکی، نہ یرموکی، نہ مکی، نہ مدنی۔ اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر پرچے حل کرنے والے صدیق سے لے کر آخری بلال تک سارے کے سارے 100 نمبر لے کر گولڈ میڈلسٹ۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے خود امتحان لیا ہے، اور یہ نہیں کہ سائنس، کیمسٹری، بایو فزکس دا امتحان لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو آپریٹ کر کے دیکھا ہے۔ صدیق سچا ہے، آسمان کے رب نے کہا سچا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ شخص جو
صدق لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیوں کی اور شیعوں کی سب تفسیر میں لکھا ہوا ہے جو سچائی لے کر آئے وہ محمد تھے، جس نے سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کی وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ محترم بھائیو، میں منت ترلا کرتا ہوں، پاکستان کے در و دیوار اس خطرات سے بالکل کمزور ہیں۔ اس وقت امت کے اتحاد کی ضرورت ہے، صحابہ کے احترام کی ضرورت ہے، نبی کے احترام کی ضرورت ہے۔ صحابہ پتہ کون تھے؟ مجھے بتا دینا جب میرا ٹائم ہو جائے۔ شیخ صاحب پہنچ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے بھائیو، قیمتی باتیں ہیں، سن لو، کبھی کبھی مجلس لگتی ہے۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول آپ مدینہ کے کارنر میٹنگوں میں آیا کریں، مسجد میں تو آپ درس دیتے ہی ہیں، تو آپ اگر ہمیں سمجھایا کریں جہاں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، تھڑے ہوتے ہیں، نمبرداروں کے جہاں پر تھڑے بنتے ہیں، وہاں پر بھی آپ آیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے تو ایک مجلس میں گئے، انصار کی مجلس میں، وہاں پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول لعنہ اللہ لعنۃ تامۃ کاملۃ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے۔ تو جب گدھا پہنچا نا وہاں پر اس کے پاؤں کی گرد و غبار اڑ کر مجلس میں لگ، عبداللہ ابن ابی بکواس کرتا ہے، کہتا ہے نوجوان اگر تو نے درس دینا ہوتا ہے تو مسجد میں اعلان کر لیا کر، بھی مغرب کے بعد میرا درس سے آگے سن لیا جائے، جتنی مرضی ہوئے گی سنے گا، جتنی مرضی ہوئے گی نہیں سنے گا۔ تو ساڑیاں مجلس نو آ کے نہ پراگندہ کیتا کر، ہمیں نہ ڈسٹرب کیا کر۔ ہم نے پرفیوم لگایا ہوتا ہے، ڈوراف، لندن، نیو یارک، فرانس سے ہماری خوشبوئیں آتی ہیں، مایا ہمارے کپڑے لگے ہوتے ہیں، تیرا گدھا آگے ساڑھے کپڑے اتے گھٹا پا دیندہ ہے۔ یہ اس نے بکواس کیا۔ اللہ 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 اللہ، صحابہ کیسے تھے، صحابہ کیا تھے؟ اور محترم بھائیو، ساری امت کے لوگ انبیاء کو نکال کر ساری امت ایک طرف ہو جائے، نبی کے صحابہ جنہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کی گھٹے کا مقابلہ بھی کر سکتے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں عبداللہ کیا بات کر رہے ہو، تیرے کپڑوں پر مایا لگا ہوا ہے، تیرے کپڑوں پر پرفیوم لگا ہوا ہے، تو فرانس سے منگواتا ہے خوشبوئیں، نیو یارک اور لندن سے منگواتا ہے، اور کہتا ہے کہ نبی کے جو ہے نا جی وہ ہمیں سمیل آتی ہے گدھے کی۔ عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں واللہ 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 لحمار رسول اللہ اطیب منکا۔ او عبداللہ ابن ابی ملعون سن، اللہ کی قسم نبی کے گدھے کی ناک کی بدبو تیری خوشبوؤں سے بہت پاک ہے، نبی کے گدھے کی بدبو تیری خوشبوؤں سے زیادہ پاک ہے۔ مردے ہی رہ گیا بیچارات، انہیں سمجھا کہ نبی کے کول بیٹھنے والے ایویں ہی ہون گے، گھر پورا کر دیا۔ لحمار رسول اللہ اطیب منکا، تیری ساری خوشبوؤں سے اور تیرے سارے جسم سے، تیرے سارے کپڑوں سے محمد کے گدھے کی جو سمیل ہے وہ زیادہ پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ثابت بن قیس بن شماس انصار کے خطیب ملت ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی، او میرے نبی کے ساتھیوں، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ فجلس فی بیتہ، آیت سنی، ان کی آواز اونچی تھی، کہا میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، یہ بے ادبی ہو جائے گی نبی کی۔ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، فجر چھوڑ دی، زور چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، اشراق چھوڑ دی، تہجد چھوڑ دیا، پانچوں نمازیں چھوڑ دی، جہاد چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، عمرہ چھوڑ دیا، نبی کی مسجد میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، جس مسجد میں 1000 ثواب ملتا ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے فجلس فی بیتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ ثابت بن قیس بن شماس خطیب ملت مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
قاری عبدالرزاق صاحب آپ بھی سارے گاؤں کا توجہ رکھا کریں کہ کیڑا بابا نہیں ہوندا، کیڑا نوجوان نہیں ہوندا اتھے ہو کے، ان سے پوچھا کرو کہ بھئی آپ زور کی نماز میں نہیں تھے، عصر کی نماز میں نہیں تھے۔ اپنے مقتدیوں کو چکنا رکھو، خود بھی چکنے رہو، مقتدیوں کو بھی پتا ہو کہ ساڈے مولوی صاحب نے 5 نمازاں پڑھائیاں نے، تاں ہی ساڈے کو پوچھتا پیا نا۔ رجسٹر بناؤ ان کا، نمازوں کی حاضری لگاؤ، انشاءاللہ یہ امت عزتیں پائے گی۔ اللہ اکبر۔ گھر میں بیٹھ گئے، ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ گیا، کہنے لگے ثابت آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، آپ مسجد میں آتے نہیں؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے نبی کی آواز کیوں اونچی؟ تو میری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، میرے عمل ضائع۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا انت لست منہم، تو ان لوگوں میں نہیں ہے جو نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کر اونچی بولتے ہیں۔ انت من اہل الجنہ، تو جنتی انسان ہے۔ میرے بھائیوں، توحید نگر کے توحیدیوں بتاؤ، جس کو نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا تو جنتی ہے، اس کو کوئی شیعہ اور سنی کہہ سکتا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا؟ نبی نے ایک ایک صحابی کو اس بات کی ضمانت اور شہادت تھی، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے۔ معاویہ کو امت کے مامے کو کہا، بخاری کی حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، اللہ اس کو مہدی بھی بنا دے، ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ اس لیے محترم بھائیوں، عبدالشابت بن قیس کہنے لگے میں اس عمرے کو عمرہ نہیں سمجھتا، میں اس کو حج نہیں سمجھتا، میں اس کو نماز نہیں سمجھتا، میں اس کو نماز کی حاضری نہیں سمجھتا، میں ظہر و عصر کو نہیں سمجھتا، میں مغرب و عشاء کو نہیں سمجھتا، میرے رب نے کہہ دیا ہے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ خاموش اے دل، بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ نبی کی محبت نہیں ہوگی تو نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کے دل میں احترام نہیں ہوگا تو تہجد کا کیا فائدہ ہے؟ رات کے قیام کا کیا فائدہ ہے؟ دن کے صیام کا کیا فائدہ ہے؟ محترم بھائیوں، اس لیے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف و تعارف یہ ہے کہ اگر ہم احد پہاڑ کے برابر کروڑوں ٹن اب سے لے کر قیامت تک ہم احد پہاڑ کا سونا جو ہے نا جی کریدتے رہے ختم نہیں ہوگا، اور ایک صحابی جو کہ 4.5 چھٹانک اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحابی کا نمبر 1 ہے، اور ہمارا احد پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں 0/0 ہے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، صدیق کائنات، انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عصر کی نماز پڑھا کر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھاگ کے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا حضرت حسن کو، علی کے بیٹے کو اٹھا لیا، اپنے وزیر کے بیٹے کو اٹھا لیا، ان کا ماتھا چوما، ان کی گالیں چومی، ان کو بوسے دیے، فرمایا شبیہم بن نبی لا شبیہم بعلی، حسن تیری شکل نبی جیسی ہے، تیری شکل علی جیسی نہیں ہے۔ وعلی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے کہ صدیق میرے بچے کے ساتھ کس انداز سے محبت کر رہے ہیں۔ صدیق کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ بیمار ہو گئے، نماز لیٹ ہو گئی، آپ نے فرمایا جب ہوش آیا، اصل الناس یا عائشہ، اے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا جی ینتظرونک، اللہ کے رسول جہاں آپ ہو وہاں آدم بھی مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے، نوح نہیں کھڑے ہو سکتے، ابراہیم خلیل الرحمن، اسماعیل ذبیح الرحمن، موسیٰ کلیم الرحمن، عیسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سارے کلمے، اللہ کے سارے ذبیح، اللہ کے سارے خلیل، آدم صفی اللہ، نوح نجیح اللہ، یونس و یوسف کی کیا مجال ہے بیت المقدس میں مصلی پر کھڑے ہوں؟ جبریل نے انگلی پکڑی، بخاری کی حدیث سے مصلی پر کھڑا کیا، جہاں عبداللہ کا یتیم پتر ہوگا وہاں سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہے نا عزتیں دینے والا۔
اللہ عظمتیں دینے والا ہے۔ فرمایا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں اپنی زندگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے چلے جانے کے بعد میری عدم موجودگی میں مصلی پر کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر کھڑا ہوگا۔ نبی نے کھڑا کیتا پا جان سنیو شیو تھانوں کی تکلیف ہے، نبی نے فیصلہ کیا ہے، نبی نے ڈیسیژن لیا ہے۔ شیعہ کو کیا تکلیف ہونی چاہیے، سنی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے، مجھے کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب توحید آباد کے جماعت نے انتخاب کیا ہے کہ ہمارا امام فلانا ہونا چاہیے تو جرا والے دے محلہ وریام نہ کردے میراسیاں کی تکلیف ہے بھئی تھوڑا امام کیڑا ہے؟ نبی نے امام مقرر کیا۔ فرمایا زندگی میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں ابو بکر کیسے نماز پڑھاتا ہے لوگوں کو۔ فرمایا بالکل فٹ بٹا فٹ۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی بیماری سن کر مصلی پر نہیں کھڑے ہوں گے، آپ عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں۔ فرمایا تم میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کر رہی ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ امت نے نماز پڑھ لی ہے۔ ساڑھا 95 سال دا بابا ہوندہ ہے، شیخ صاحب آلائیڈ ہسپتال ایڈمٹ ہوندہ ہے، وینٹیلیٹر پر اس کے جسم پڑا ہوا ہے، انجیکشن پہ انجیکشن لگ رہے ہیں، کیپسول کے پیپسول دے رہے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ 95 سال دا توحید آباد دا بابا بچنا چاہیے ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے، اپنا پتر کھڑا ہوتا ہے اس کا، پترا اجر والے گلہ منڈی چو 95 لاکھ روپے لینے سے لے لیا ہے۔ ہمارے بابوں کو ہوش آنے پر پیسے کی فکر، اور نبی 63 سال کے امت کے روحانی باپ، ہوش آتی ہے پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ ہے میرے بھائیوں فکر دین کی، یہ ہے فکر۔ آپ نے فرمایا میرے اندر سخت آ گئی ہے، علی میرے موڈے کو پکڑو۔ ایک طرف اپنے بوڑھے چچا کو کہا عباس میرا کندھا پکڑو، اور مجھے گھسیٹ کر آپ کے پاؤں گھستے چلے جا رہے ہیں زمین پر، برجلاہ تخطان الارض، زمین کے اوپر آپ کے پاؤں لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ ابو بکر کے بائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ فرمایا نہیں ابو بکر، کھڑے رہو ان مکانک، میں امت کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں بھی تم نے اقتدا کرنی ہے ابو بکر کی، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے خطیب ملت ابو بکر ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، کتنا ادب و احترام ہے، کتنا ادب و احترام ہے۔ قباء کے علاقے میں اللہ کے نبی 2 قبیلوں کی صلح کروانے کے لیے گئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی اصلاح میں لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صحابہ کہنے لگے ابو بکر نماز پڑھاؤ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگ کہیں گے جی مسلح ہوتے قبض خلافت کھوندا ہے، نہیں میں نماز پڑھاؤں گا تمہاری بخاری کی حدیث، میں تمہاری کتاب کی بات نہیں کرتا، اپنی کتاب کی بات کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر فرمانے لگے نہیں لا اصلی لکم، میں تمہاری نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آگے بڑے جرت کی، فرمایا حضرت نماز پڑھائیے، نماز کا ٹائم ہو رہا، اللہ کے رسول پتہ نہیں کہاں گئے۔ فرمایا بلال مسجد نبوی کے نمازیوں سے پوچھو، مہاجرین سے پوچھو، انصار سے پوچھو، بدر والوں سے پوچھو، احد والوں سے پوچھو، یرموک و تبوک والوں سے پوچھو، وہ مجھے اپنا امام مانتے ہیں؟ بلال نے سارے صحابہ سے پوچھا۔ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول کے صحابی ابو بکر مجھے اتنا اتھرائز موجود ہے، میں مؤذن ہوں، آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے۔ اتنی پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ امت نو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ اکبر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی۔ اسی اسلام میں اللہ کے رسول آ گئے، محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول آ گئے، پتہ چل ہی جاتا ہے نا، آدمی نہ بھی دیکھے۔ فرجع القہقرہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریورس گیئر لگا لیا، مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر امام یا مقتدی اتنی حرکت کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ابو بکر کی باطل نہیں ہوئی تو توحید آباد کے توحیدیوں کی کیسے باطل ہوگی؟
ابو بکر کی نماز قائم، نبی کی نماز قائم، صحابہ کی نماز قائم، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے سارے صحابہ کی نماز قائم ہے۔ امت کے فقیہان حرم بے توفیق، تمہاری نماز سجا انگوٹھا لنالی مکروہ ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر ہی کہا ان مکانک یا ابا بکر، ابو بکر نماز پڑھاؤ لوگوں کو، نہ پیچھے ہٹو۔ لیکن اس کے باوجود پیچھے ہٹ گئے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پوری کرو، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم رسول اللہ کے رسول آپ کے عزت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان بھی آپ کی موجودگی میں مصلی پر نہ کھڑا ہو۔ یہ ہے محترم بھائیو ادب۔ اور آخری بات سن لو، میں نے اگلے دن یہ حدیث پڑھائی ہے بچوں کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سنن کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتنوں کا دور شروع ہوا، نبی کا کوئی صحابی مجھے حدیث بیان کرتا، میں کہتا قسم چوک، پھر میں بننا چلے گی۔ حالانکہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں کہتا استحلفتہ، قسم اٹھاؤ کہ تم نے نبی سے سنی ہے یہ حدیث۔ وہ قسم اٹھاتا تو مجھے یقین ہو جاتا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صرف فتنوں کی وجہ سے، کیونکہ خارجی آ گئے تھے اور عبداللہ بن سبا کی نسل پیدا ہو چکی تھی، میں صحابہ کرام سے بھی قسم لے لیتا کہ آپ نے نبی سے سنی ہے۔ اور سنو محترم بھائیو اور شیعوں اور سنیوں، سنو نبی کے صحابہ کی کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، کمال عظمت ہے نبی کے ساتھیوں کی۔ وحدثنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور میرے استاد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی۔ کیوں جیڑا حدیث بیان کرے، جن کو حدیث پڑھ دو استاد ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ہمارے بزرگوں کے استاد سکھ ہوا کرتے تھے، یہاں بھی ہوں گے، بزرگوں سے پوچھو، سکھوں سے پڑھتے رہے، ہندوؤں سے پڑھتے رہے، استاد جب دور سے آتا اس کا سائیکل پکڑ لیتے، اس کا تھیلا پکڑ لیتے، احترام کی وجہ سے استاد ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث کے اندر استاد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ شاگرد کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ استادہ نو گالاں کڈی دیاں نے، کیوں جی؟ اور جندے کو انگریزی پڑھ دیو، فزکس پڑھ دیو، میڈیکل پڑھ دیو، نان میڈیکل پڑھ دیو، پری میڈیکل پڑھ دیو، کسے کو ادب دی کتاب پڑھ دیو، دین یاد دی کتاب پڑھ دیو، قرآن دا ترجمہ، قرآن دا حفظ، قرآن دی تفسیر، حدیث دا معنی پڑھ دیو، انہوں گالا کر دیو۔ اگر تو ابو بکر کو گالی نکالے گا، 10 محرم کو تو علی کے استاد کو گالی نکالے گا۔ تو اگر استاد نو برا کہے گا نا تو شاگرد آٹومیٹکلی برا ہو جانا ہے۔ تو پھر اپنے امام کو ہی برا کہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر نو نہیں گال کر رہا، تو اپنے امام نو گال کر رہے ہیں کہ انہیں حدیث کیوں پڑھی استاد کو لو۔ سوچ مسلمان بھائی، سوچ میرے بھائی، سوچ پیدا کر۔ میری اپیل ہے، میری التماس ہے، میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، سوچو سنیو، سوچو شیعو، کس کو گالیاں دیتے ہو یار؟ وحدثنی ابو بکر، اور ایک دفعہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی، میں نے ان سے قسم نہیں لی، کیوں؟ اس لیے کہ صدق ابو بکر، ابو بکر نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تمہارے امام کی شہادت، علی رضی اللہ عنہ تمہارے نزدیک الامام الاول المعصوم الخلیفہ الاول للمسلمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بلا فصل، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، تمہارے پہلے امام کی شہادت مجھے ابو بکر نے حدیث پڑھائی، میں نے ان سے قسم نہیں لی۔ سارے میں صحابہ سے قسم لیتا، 1.5 لاکھ انسانوں سے، ابو بکر نے جب حدیث پڑھائی میں نے قسم نہیں لی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ابو بکر نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ محترم بھائیو، یہ تھے استاد اور یہ تھے شاگرد۔ کر سب میں تو تھک گیا، نہیں پہنچے پسروری صاحب؟ اچھا 10-15 منٹ کسے لاؤ نا نوجوان نو، وہ تلاوت کرے، ایک نکی جی تلاوت سن لو، ایک نکی جی نظم سن لو، تو پسروری صاحب آ جانا ہے۔ ہاں جی، ہاں شیخ صاحب آؤ۔
اللہ رب العالمین محترم بھائیو ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا احترام دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی توحید کی عزت، توحید کی قدر، اللہ کو ایک جاننے کی اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائیو، سنو انس رضی اللہ عنہ خادم رسول کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تیری محبت ہے میرے ساتھ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب۔ انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اسلام ہمیں بیان کیا ہے، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، بڑے بڑے ہمیں پیکج دیے ہیں رعایتی اسلام کے اندر۔ کسی خوشخبری پر میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا خوش اس بات پر ہوا کہ جس سے محبت انسان کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے میں اللہ کے قریب ہوں گا جنت میں، اور اللہ کے نبی کے ساتھ میری کوٹھی ہوگی۔ اور کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، 1.5 لاکھ انسانوں کی جماعت کے اندر سے سب سے زیادہ میرے دل میں احترام ابو بکر اور عمر کا ہے رضی اللہ عنہما۔ میں ان کی محبت کے صدقے اور طفیل انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، میرے صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کے اوپر خزاں نہیں آتا؟ خزاں کے اندر بھی اس کے پتے مضبوط ہوتے ہیں، موسم خزاں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں نا، جٹو تسی جان دئی ہو، ہاں جی، لیکن لا الہ الا اللہ کا درخت کبھی خزاں کو قبول نہیں کرتا۔ اقبال نے کہا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بتاؤ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے موسم خزاں کے اندر بھی جھڑتے نہیں ہیں؟ اس مجلس میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وفیہم ابو بکر و عمر، ان میں ابو بکر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے اللہ کے نبی کے ساتھ عمر بھی جائیں گے، ابو بکر بھی جائیں گے، کیونکہ میں ہمیشہ سنتا تھا، میں نے کھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں سویا، ابو بکر سوئے، عمر سوئے، میں نے سفر کیا، ابو بکر نے سفر کیا، عمر نے سفر کیا۔ اور مجھے یقین ہے اللہ حجرہ عائشہ میں ان تینوں اصحاب کو اکٹھا کر دے گا۔ کیا ہے کہ نہیں اللہ نے؟ لو جی ٹل لا لو تسی سارے شیعہ سنی مل کے محرم دے مہینے وچ بھی تے ربیع الاول دے مہینے وچ بھی اللہ رب العالمین نے نبی کے قدموں میں ابو بکر کو سلا دیا، ابو بکر کے قدموں میں عمر کو سلا دیا۔ کوئی مولوی ٹل لگائے، کوئی شیعہ ذاکر ٹل لگائے، ان کو الگ کر کے دکھائے، قبر میں بھی اکٹھے ہیں، انشاءاللہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے، جنتوں میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ ابو بکر نے کہا جی وہ نیم کا درخت ہے مثال کے طور پر، عمر کہنے لگے وہ کیکر کا درخت ہے، کسی نے کہا وہ پیپل کا درخت ہے، کسی نے کہا وہ ٹالی کا درخت ہے۔ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلُ بِالْعِلْمِ، بھائیو اپنے اندر بصیرت پیدا کرو۔ استاد محترم میں گزارش کروں گا ان طالب علموں کے اندر بصیرت لانچ کرو، ان کے ذہنوں کو کھلا بناؤ، دین کی سمجھ اور فقہ دو ان کو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو چیک کر سکتا ہے امتحان لے کر کہ یہ کس لیول اور سٹیٹس کے بندے ہیں، ان طالب علموں کے اندر ذہنی بصیرت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی نے چیک کیا صحابہ کو، سوال کیا علمی، اللہ اکبر۔ فوقع فی قلبی انہا نخلا، میرے دل میں یقین ہو گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر وانا اصغر القوم، ان 10 صحابہ کے اندر میں سب سے چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا میں تھا۔ ابو بکر بڑے تھے، عمر بڑے تھے، دوسرے 8 صحابہ بڑے تھے، اللہ کے نبی تو بہت ہی بڑے تھے۔ پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں نے انگلی بھی نہیں کی، استاد جی میرے کو پوچھو
کیونکہ جہاں بڑے بیٹھے ہو نا وہاں انگلی کرنا بھی سوء ادبی ہے، وہاں انگلی اوپر اٹھانا بھی احترام کے منافی ہے۔ میں نے کہاں سے پتہ کیا؟ میں نے اس لیے پتہ کیا کہ اللہ کے رسول کھجور کا گدہ کھا رہے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ کھجور کے گدے کی خروفت ہو سکتی ہے، کھجور کا گدہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ کھجور کی ہر چیز یہ اللہ نے نفع بخش رکھی ہے، اس کا مڈ بھی، اس کی جڑیں بھی، اس کے پتے بھی۔ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی مسجد کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، اور کھجور کے جو ہے نا جی مڈ اور جو تھے نا اس کے سارے درخت، ان کے ستونوں کی اللہ کے نبی نے مسجد بنائی تھی۔ آج بھی خیبر کے قلعوں کے اندر مدینہ الرسول میں 1400 سال پہلے کی کھجوریں موجود ہیں جو حضرت سلمان فارسی کے باغ میں تھی۔ اتنی لمبی عمر ہوتی ہے اس درخت کی، یہ سردار ہے درختوں کا، اور پھل بھی اس کا سردار ہے، 12 مہینے پھل دیتی ہے۔ کھجور آپ کو 12 مہینے مل جائے گی، امرود ایکسپائر ہو جائے گا، ہاں جی سیب ایکسپائر ہو جائے گا، آم اب ایکسپائر ہو گیا، اس کا ذائقہ ختم ہو رہا ہے، جامنو ختم ہو جاتے ہیں، لیچی لوچی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کھجور کا ذائقہ برقرار رہتا ہے۔ میں نے اس قرینے سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ گدہ کھا رہے تھے۔ بڑے صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی، فقیہ امت کو۔ تو میں نے نا جو ہے نا جی وہ انگل بھی نہیں اٹھائی، کیونکہ جہاں بڑے موجود ہو وہاں پر ان کی بے احترامی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ بھائیو یہ میں کھجور کا گدہ نہیں کھا رہا، یہ کھجور ہوتی ہے جس کے درخت کے ساتھ جو ہے نا جی وہ پتے خزاں کے اندر بھی نہیں گرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مجلس برخاست ہوئی نا تو کہنے کہ ابو جی مجھے اللہ کے نبی کے سوال کا جواب آ گیا تھا۔ تو فرمایا بیٹا تم نے بولنا تھا، آج آپ کے ابو عمر کی بلے بلے ہو جاتی کہ ٹاپر ہوا ہے عبداللہ ابن عمر ایجوکیشن بورڈ میں، اس نے نبی کے سوال کا جواب دیا۔ لکھے گا اسقلانی، ذہبی لکھے گا، محدثین لکھیں گے عبداللہ ابن عمر نے نبی کے سوال کا جواب دیا۔ فرمایا ابا جی نمبر پھر بھی انشاءاللہ میں نے پورے ملنے نے، میں اس لیے نہیں بولا تھا کہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں کیسے میں بولوں جہاں ابو بکر موجود ہوں اور عمر موجود ہوں۔ آپ کے ادب کا تقاضا تھا کہ میں خاموش رہتا، نمبر ہون بھی تھوڑے پتر نو پورے ملن گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔